انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا اور اپنی عبادت کے واسطے ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ عبادت کا ذکر اس لیے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی گئی چونکہ آنے والا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اور ایام کے مقابلے میں اور مہینوں کے مقابلے میں عبادت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ عبادت کی کثرت ہونی چاہیے، ذکر و اذکار کی کثرت ہونی چاہیے، تلاوت قرآن کی کثرت ہونی چاہیے، نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، سجدوں کی کثرت ہونی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنی زبان اپنے اخلاق کو صحیح کرنا چاہیے، اس لیے کہ آنے والا مہینہ رحمت اور برکت کا ہے۔ وہ خالی اس لیے گھومنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر اس گناہ سے نکل کر اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کا مہینہ ہے، اس کے حکموں کو ماننے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا 11 مہینوں کے اندر جو لغزشیں ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہے، جو کوتاہیاں ہوئی ہے، جو نافرمانیاں ہوئی ہے، جو حکم کی عدولی ہوئی ہے، اس سے نکل کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، عبادت کی کثرت ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن مقدس کی آیت پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرما دیا کہ پیدا کرنے کا مقصد انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت ہے۔ معلوم یہ ہوا جو انسان عبادت سے روگردانی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، پتہ یہ چلا وہ قوم اور وہ جماعت اور وہ انسان جو عبادت سے ہٹ گئی، نمازوں سے ہٹ گئی، تلاوت قرآن سے ہٹ گئی، اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی کرنے لگ گئی، سنتوں کو پامال کر دیا، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ روزوں کا اہتمام، نہ زکاتوں کا اہتمام، نہ صدقات کا اہتمام، نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ زبان اچھی ہے، نہ حلال و حرام کی پرواہ ہے۔ معلوم یہ ہوا جو انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، عبادت سے نہیں گزار رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا ہوا ہے۔ کیونکہ زندگی کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ لیعبدون، عبادت کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اب جو اس کے اندر نہیں، معلوم یہ ہوا کہ وہ زندگی کے مقصد کو بھولا ہوا ہے، اور جو اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گیا، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا، پھر وہ دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی دی ہے، موت دی ہے۔ یہ زندگی کس لیے ہے؟ کیوں پیدا کیا؟ کیوں زندگی دی؟ کیوں تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمائے ایکم احسن عملا، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ان تمام آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مقصد زندگی عبادت ہے، عبادت کے بغیر انسان کی زندگی کے اندر نہ برکت ہے، عبادت کے بغیر انسان کی زندگی کے اندر نہ خوشی آ سکتی ہے، عبادت کے بغیر انسان کی زندگی کو نہ سکون مل سکتا ہے، عبادت کے بغیر انسان کی زندگی میں رونق نہیں آ سکتی۔ زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، زندگی کے اندر خوشی چاہتے ہو، زندگی کے اندر برکتیں چاہتے ہو، رزق کے اندر برکتیں چاہتے
ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ اور عبادت کا مطلب تمام چیزیں اللہ کے تابع کر دی جائے، ہمارے اخلاق سنت کے موافق، ہماری زبان اچھی ہو، ہم حرام سے بچے، ہم بد اخلاقی سے بچے، ہم بد کرداری سے بچے، ہم نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں۔ عبادت جیسے انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو اگر نکال لیا جائے، ختم کر دیا جائے تو انسان بیکار ہے، وہ زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے، وہ نہ اٹھ سکتا ہے، نہ اپنے آپ سے کھا سکتا ہے، نہ اپنے آپ سے پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کو اگر ہٹا لیا جائے تو انسان بیکار، کوئی فائدہ نہیں اس کی زندگی کا، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، بیکار ہے اس کی زندگی۔ علماء فرماتے ہیں یہی معاملہ عبادت کا ہے کہ انسان کی زندگی سے اگر عبادت نکل جائے، انسان کی زندگی سے اللہ کے حکم کی فرما برداری نکل جائے تو اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی دنیا میں بیکار ہے اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ عبادت یہ دل کی ہڈی کی طرح ہے اور عبادت یہ دل کی طرح ہے کہ دل کو اگر نکال دیا جائے انسان زندہ نہیں بچتا، انسان خالی پڑا رہتا ہے، اس کا جسم دکھتا ہے، روح نہیں رہتی۔ یہی معاملہ عبادت کا ہے کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر عبادت ہے تو اس کی روح بھی زندہ ہے، اس کا جسم بھی زندہ ہے، اور اگر عبادت نہیں، جسم تو زندہ ہے، روح مری ہوئی ہے۔ روح کی زندگی اگر چاہتے ہو تو روح کی زندگی عبادت میں ہے، عبادت کے بغیر روح کی زندگی نہیں، خالی زندہ لاش اور زندہ جسم معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عبادتوں کی کثرت کا اہتمام کریں، اور آنے والا رمضان مبارک یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ، اللہ کے حکموں کی تابع داری کو بڑھاؤ، فرما برداری کو بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیز فرمایا حرام سے بچنا بہترین عمل ہے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا، احسنکم عقلا، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا، اللہ کے حکموں کے تابع دار مطابق دین میں اس کو لگانا، یہ اچھا عمل ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَتِهِ، اللہ کے حکم کی تابع داری میں جلدی کرنا، نمازوں کی لاپرواہی مت کرنا، حکم آ گیا تو فوراً چلے جانا، روزے کا حکم آیا فوراً روزے رکھ لینا، رمضان آیا تو چھوڑنا نہیں، زکات کا حکم آیا زکات فوراً ادا کر دینا، صدقات کا حکم آیا صدقات فوراً دے دینا، اللہ کا جو حکم ہے اس کو فوراً بجا لانا، اس میں ڈھیل نہ کرنا، لاپرواہی نہ کرنا، یہ بہترین اور اچھا عمل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے، عبادت کے بغیر انسان کی روح نہیں ہے، عبادت کے بغیر انسان کی زندگی کے اندر سکون آ ہی نہیں سکتا ہے۔ معلوم کرو ان لوگوں سے جن کو نمازوں کی پابندی